تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے ایک رومانٹک ناول کہانی لے کر، لیکن کہانی دیکھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل بک سٹوری 5 پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کے نرم و نازک گلاب کی پنکھڑی جیسے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے سے سلاتے ہوئے انہوں نے اپنا نچلا ہونٹ بے دردی سے کاٹا تھا۔ وجہ اس کے ہونٹ کے کنارے پہ لگا ہوا وہ زخم تھا جو انہی کی مرہون منت تھا۔ آئی ایم سوری میری جان، اٹھو اب آنکھیں کھولو، بس بہت ہو گیا نا یار، اب پلیز اٹھو نا، میرا دل بوجھل ہو رہا ہے۔ چاہت میری چاہت، صرف میری چاہت، صرف اور صرف میری چاہت، نرمی سے کہتے کہتے ان پر پھر جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس کا نازک سا بے ہوش وجود پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے وہ بری طرح چلانے لگا تھا۔ اس سب کے بعد چاہت کو تو اٹھنا تھا، تھوڑی سی آنکھیں ہی کھول کر اس نے انہیں دیکھا اور ان کو چیختے چلاتے پا کر گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ اٹھ گئی تم، شکر ہے، ورنہ میں بے ہوشی میں ہی تمہیں مار دیتا اور خود بھی مر جاتا۔ بہت زور سے تھپڑ مارا تھا میں نے تمہیں۔ اس کے دودھیا گال پر چھپے اپنے ہاتھ کے نشان کو سلاتے ہوئے انہوں نے ہمدردی سے پوچھا۔ ایسے موقعوں پر چاہت ہمیشہ گھبرا جاتی تھی۔ وہ ہاں میں جواب دے یا نہ میں، دونوں صورتوں میں انہیں غصہ آ سکتا تھا اور اس وقت اس میں اور مار پیٹ سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ بولو نا چاہت، بہت زور سے مارا تھا میں نے، انہوں نے پھر اسے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ چاہت بے چارگی سے انہیں دیکھتی رہ گئی، آنکھوں سے آنسو جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ لگتا ہے زور سے مارا ہے، دیکھو تم سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا، میں کتنا برا ہوں، ہمیشہ تمہیں تکلیف پہنچاتا ہوں۔ تمہیں تو کیسے پتہ ہوگا کہ لان میں میرا آفس ورکر موجود تھا؟ چاہت نے جلدی جلدی نفی میں سر ہلایا تو انہوں نے مطمئن ہو کر اپنی گرفت ڈھیلی کر لی۔ لیکن آئندہ پتہ رکھنا، ان کا وارننگ دیتا انداز اس کی روح ٹھٹھرا گیا تھا۔ جلدی جلدی سراس بات میں ہلا کر اس نے اپنا آنسوں سے بھرا چہرہ صاف کر لیا۔ نہیں پتہ تھا نہ تمہیں، اس کے بازوؤں پر ان کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ چلو آؤ اب ڈنر کریں، بھاگو، ان سے کہہ کر تمہارا من پسند چکن پلاؤ اور چپلی کباب پسند ہے نا تمہیں، اسے ساتھ لگائے وہ ڈائٹنگ روم کی طرف بڑھنے لگے۔ اب وہ بالکل نارمل تھے، ہنستے مسکراتے محبتیں لٹانے والے چاہت کے لیے ان کا پل پل رنگ بدلتا موڈ اب حیران کن نہیں رہا تھا۔ 4 مہینے ہو گئے تھے اسے اس محل نما جہنم میں رہتے ہوئے۔ اب وہ عادی ہو گئی تھی، لیکن عادی ہونے کے باوجود اس کا چھوٹا سا دل یہ سب سہ نہیں پاتا تھا۔ وہ چاہت فاتح تھی، فاتح واسطی کی سب سے بڑی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ چاہت کے بعد فاتح واسطی کی 2 اور بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، لیکن چاہت انہیں سب سے بڑھ کر تھی، اور وجہ اس کی فرما برداری اور معصومیت تھی، جو ان جیسے اوپر کلاس گھرانوں کی اولاد میں انہوں نے نہیں دیکھی تھی، حتیٰ کہ اپنی باقی اولاد میں بھی نہیں۔ چاہت کی شادی خود سے فقط 4 سال چھوٹے باقر ابراہیم سے نہ ہونے دیتے اگر ان کے بچپن کے دوست دیکھتے ہوئے باقر ابراہیم جو اس پر جان چھوڑتے تھے، عام وقت ہوتا تو وہ کبھی انہیں مشترکہ بزنس میں دھوکہ دے کر سب خود ہڑپ کر ملک چھوڑ کر نہ بھاگ جاتے۔ ان کی بے بسی و بے حالی کو دیکھتے ہوئے باقر ابراہیم جو عرصہ دراز سے چاہت کی نام نہاد محبت میں مبتلا تھے،
اس سنہرے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہت کا رشتہ طلب کر بیٹھے، بدلے میں تمام نقصان پورا کرنے کا وعدہ بھی ان سے کر لیا۔ باقر ابراہیم کا سپورٹ ان کے سارے مسئلے حل کر سکتا تھا، لیکن دوسری طرف ان کی بیٹی تھی۔ جب انہوں نے تمام حالات چاہت کے سامنے رکھے تو چاہت نے لمحے سے بیشتر انہیں رضامندی دے دی۔ وہ اپنے جان چھڑکنے والے باپ کو ہر وقت پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان رہتی تھی، اور اس کی سادہ سی زندگی میں ایسا کوئی تھا بھی نہیں جس کے لیے وہ انکار کرتی۔ اس کی کل کائنات اس کی فیملی تھی، اور اس کے لیے وہ سب کرنے کے لیے تیار تھی۔ پھر یہ تو صرف شادی تھی جو کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی تھی۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی احساس ہوتا کہ یہ قربانی اسے کس جہنم میں لے جانے والی ہے تو وہ شاید انکار کر ہی دیتی۔ باقر ابراہیم کی بیوی کا 8 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ 3 بچے تھے جو یورپ کے آزادانہ ماحول میں آزادانہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے لیے باپ کی بس اتنی اہمیت تھی کہ وہ ان کو عیش و عشرت کی زندگی کے لیے دولت دیتے رہے۔ خود باقر ابراہیم بھی ایک باپ کی حیثیت سے اپنی اتنی ہی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ چاہت سے شادی پر ان کے کسی بچے نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا سوائے کانگریٹس ڈیڈ کی مختصر کال کرنے کے۔ باقر ابراہیم ایک نارمل شخصیت رکھتے تھے، لیکن چاہت کے اپنی زندگی میں آنے کے بعد سے ان کی طبیعت میں ناخوشگوار بدلاؤ آیا تھا۔ وہ چاہت کی خوبصورتی اور کم عمری کی وجہ سے ذہنی اذیت سے دوچار رہتے۔ انہیں احساس کمتری ستاتا رہتا تھا۔ وہ چاہت کے قریب بھی کسی کم عمر لڑکے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دیکھنے میں وہ زیادہ عمر کے نہیں لگتے تھے، ایک گریسفل شخصیت رکھتے تھے، لیکن حقیقت جھٹلائی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کسی پارٹی وغیرہ میں لوگوں کی نظریں اور باتیں ان کا دماغ خراب کر دیتی، پھر اس سب کا بدلہ وہ چاہت کی جان پر ظلم کر کے لے لیتے۔ چاہت چونکہ فطرتاً دبو اور احساس تھی، سو اپنے حالات کو اپنے گھر والوں سے چھپا رہی تھی۔ کئی ساری ہیوی بائکس زوں کرتی اس سنسان شاہراہ پر گزرتی جا رہی تھی، جس کا آخری سرے پر شور مچاتے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے کئی گروہ موجود تھے۔ وہ بلیک ہیوی بائک جس پر سوار شخص بلیک قیمتی جیکٹ اور ہیلمٹ پہنے ہاتھوں پر بلیک دستانے چڑھائے ہوئے تھا، سب کو بچھاڑتی ہوئی اس لال جھنڈی کو اس چشمش لڑکے سے چھینتے ہوئے آگے گزرتی چلی گئی تھی۔ شور میں شدت آ گئی تھی، ہر طرف نومی نومی کا شور تھا۔ اپنے انداز کے مطابق اس نے بائک گھما کر روکی تھی۔ ہاتھ لہرا کر ان کے شور کا جواب دیتے ہوئے اس نے جھنڈا بھی فضا میں لہرا دیا تھا۔ فون کی بیل پر وہ جیکٹ سے فون نکال کر سب سے ایکسپوز کرتا گھنے درختوں کے پیچھے چھپ گیا۔ جلدی سے اپنا جیکٹ اور ہیلمٹ اتار کر اس نے سامنے کھڑے لڑکے کی طرف بڑھایا تھا، جو اس جیسا قد کاٹ رکھا تھا، اور اس وقت سیم اس جیسے ہی کپڑوں میں جلدی جلدی اس کی دی ہوئی جیکٹ اور ہیلمٹ پہن کر وہ شخص بولا تھا، تھینکس کیس تو نے آج پھر میری عزت رکھ لی، ورنہ میں کہاں ذیشان وغیرہ کو ریس میں ہرا سکتا تھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب جلدی جا، کون سا پہلی بار یا آخری بار ہے؟ تنزیہ کہتے ہوئے کیس جزدانی آگے بڑھ گیا اور نعمان عرف نومی کیس کی جیت اپنے نام کرنے لوگوں کے درمیان جا نکلا۔ اسٹائل سے اپنا ہیلمٹ اتار کر نعمان ان لوگوں کی تعریفوں پر گردن اکڑاتے ہوئے دور جھاڑیوں کیس کو مسکراتا دیکھ اندر سے
ہی اندر جھنجھلا رہا تھا۔ ابھی جاری ہے، ملتے ہیں قسط نمبر 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔